السلام علیکم دوستو، جیفا جرنلزم کی نیو ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم اس ویڈیو میں سہیل ورائج کے اس کالم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت بہت ہی مقبول ہو رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، انہوں نے اپنا ایک کالم لکھا ہے جس کا نام ہے کوئی ہے۔ اس میں انہوں نے بہت ہی دلچسپ سوال پوچھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیا کوئی ہے جو سامنے نظر آنے والے تصادم کو روک سکے؟ کوئی ہے جو پھر سے بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی کو ختم کر سکے؟ کیا کوئی ہے جو ملک کو سیاسی اور پھر معاشی عدم استحکام کی طرف جانے سے روک سکے؟ کیا کوئی ہے جو حکومت کو مفاہمت اختیار کرنے پر مجبور کر سکے؟ کیا کوئی ہے جو اپوزیشن کو لانگ مارچ کے انتہائی اقدام سے روک سکے؟ کوئی ہے جو مہنگائی کے عذاب میں مبتلا عوام کو ہمدردی کے دو بول سنا سکے؟ کیا کوئی ہے جو کرونا کے خوفناک موسم میں حکومت اور اپوزیشن کو کرونا SOPs پر عمل درآمد کروانے پر مجبور کر سکے؟ جی ہاں دوستو، آج ہم ان ساری باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل جیفا جرنلزم نہیں سبسکرائب کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ سہیل ورائج کا کہنا تھا کہ افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں بھی کوئی بھی ایسا تیسرا فریق نہیں جو اس جنگ میں تینوں فریقین کے درمیان صلح کروا سکے۔ افسوس یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی ایک بھی جمہوری بڑا نہیں جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پڑھ کر درمیانی راستہ نکال سکے۔ ان کا کہنا تھا افسوس تو یہ ہے کہ اس ملک کا کوئی بھی عینی یا جمہوری ادارہ ایسا نہیں جو بیچ تصادم میں کود کر فریقین کو روک سکے۔ افسوس تو یہ بھی ہے کہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ سیاسی جنگ ہونے والی ہے۔ کوئی ادارہ بڑا یا چھوٹا ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ کیا جب تصادم کی آگ بریک اٹھے گی تب سب کی نیندیں کھلیں گی؟ جی ہاں دوستو، ان کو نظر آ رہا ہے کہ PDM کے جلسوں کا نیا اور خطرناک دور شروع ہو گیا ہے، جس کے بعد اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا مرحلہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ سے پہلے تیسرے فریق کو متحرک ہونا چاہیے تاکہ لانگ مارچ جیسی خطرناک کام ہونے سے پہلے ہی روک دیا جائے۔ دوستو، اگر حکومت اپنی طاقت اور انتظامی ہتھ کنڈوں سے روکنے کی کوشش کرتی ہے تو اس پورے ملک میں پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اگر فری ہینڈ دیتی ہے تو دارالحکومت اسلام آباد میں امن و امان کا شدید مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ حکومت کے لیے تو تحریک لبیک کا لانگ مارچ روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ 11 سیاسی جماعتوں کے اتحاد PDM کا دھرنا تو پھر بھی بھاری پیدا ہوگا۔ جی ہاں دوستو، ان باتوں کا اظہار سہیل ورائج نے اپنے نئے کالم میں کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک نئی جنگ شروع ہونے والی ہے، اور اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو اس جنگ میں بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں انوالو ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے ملک کے نظام کو بچانا ہے، جمہوریت کو قائم رکھنا ہے، موجودہ حکومت کے مینڈیٹ کو چلانا ہے، اپوزیشن کے مطالبات کو اہمیت دینی ہے، ملک میں سیاسی و معاشی استحکام برقرار رکھنا ہے، تو پھر یہی وقت ہے جس میں کوئی کردار ادا کیا جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کردار ادا نہ کیا گیا تو یہ آگے آنے والے حالات بہت ہی خطرناک ہوں گے، نہ صرف سیاسی لوگوں کے لیے بلکہ ملک کے لیے بھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت زمینی صورتحال یہ ہے کہ حکومت اپوزیشن کو اگلے انتخابات کے لیے اصلاحات کی پیشکش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بنفس نفیس یہ بیان دیا ہے کہ وہ انتخابی اصلاحات کے لیے تیار ہیں، لیکن وزیر اعظم کی یہ پیشکش ایک طرح سے اپوزیشن کا منہ چڑانے کی مترادف ہے، کیونکہ جب بھی بامعنی مذاکرات کا ڈور ڈالا جاتا ہے اس کے لیے سازگار ماحول بنایا جاتا ہے، اعتماد سازی کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، درمیان میں لوگ ڈالے جاتے ہیں جو فریقین سے مذاکرات کر کے قابل عمل اور اتفاق رائے والا حل نکالتے ہیں۔ وزیر اعظم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بس خالی مذاکرات کی دعوت دی ہے، جسے ظاہر اپوزیشن نے فوراً مسترد کر دیا۔ سہیل ورائج کا کہنا ہے کہ اگر ہم مجموعی صورتحال دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کا کچھ اس طرح سے بن کر نکلا ہے کہ اگر اس میں سے ایک اینٹ نکالتے ہیں تو سارا نظام گرنے لگتا ہے۔ اب یہ کوئی راز نہیں رہا کہ ریاستی اداروں کی طرف سے وزیر اعلیٰ بزدار کی کارکردگی پر اعتراضات اٹھا کر انہیں رخصت کرنے کو کہا گیا ہے، مگر بڑے خان صاحب نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ شاید یہ بھی ہے کہ کابینہ کے اندر رد و بدل اور گورننس کے بارے میں اہم مشوروں کو بھی مسلسل نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اب ریاستی اداروں کو خدشہ ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے
اگر اس کو تھوڑا ہلکا سا بھی دھچکا لگا تو نظام کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تاہم افواہیں بھی ہیں کہ زوروں پر ہیں کہ مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف کے درمیان اختلافات پھر سے بڑھ گئے۔ اب بات کرتے ہیں نون لیگ کی۔ نون لیگ کیا چاہتی ہے؟ نون لیگ چاہتی ہے کہ وہ مریم نواز کو چودھری شجاعت کی قیادت کے لیے بھیج کر حکمران اتحاد میں اختلافات کو خلیج کو وسیع کرے اور اپنی طرف سے خیر سگالی کا عندیہ دے، جبکہ دوسری طرف کاف لیگ بہت محتاط ہے کیونکہ چودھری پرویز الہی کسی واضح سگنل کے بغیر بڑا اقدام نہیں اٹھائیں گے۔ انہیں ماضی میں کئی تلخ تجربات ہو چکے ہیں۔ جب انہوں نے آدھے پیغام کو پورا سگنل جانا ہے اور بعد میں وہ معاملہ الٹ گیا تو دوسری طرف سب غیر سیاسی لوگ بڑے خان صاحب کے رد عمل سے بھی خوف زدہ رہتے ہیں۔ پنجاب میں بڑے خان صاحب کی مرضی کے خلاف 6 ہوئی تو خان صاحب لازماً جواباً رد عمل کا اظہار کریں گے۔ اب صورتحال بہت دلچسپ ہوگی۔ ایک طرف پی ٹی آئی کی حکومت ہے جس کی گورننس بہت ہی خراب ہے اور مہنگائی کا بول بالا ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن ہے جو اپنے ہی بیانات میں گرتی جا رہی ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پنجاب میں تبدیلی لاتے لاتے پورا نظام دھڑا سے نیچے گر جائے۔ سب تبدیلی کے خواہاں ضرور ہیں مگر نہیں چاہتے کہ اس کے نتیجے میں پورے سیاسی جو سسٹم ہے اس کو نقصان پہنچے۔ دوستو، سیاست میں ہمیشہ ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے۔ سہیل ورائج کا کہنا ہے کہ سیاست میں ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اپوزیشن نے اپنے جلسے جلوسوں اور لانگ مارچ کی ٹائمنگ سیٹ کر رکھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت نے جوابی حکمت عملی تیار کی ہے یا نہیں۔ پھر ان کا کہنا ہے پھر اس آگ کو بجھانے کے لیے جو ابھی شروع ہوئی ہے، معاشی گراوٹ کو روکنا، کشیدگی کو ختم کرانا اور لڑائی کی صلح میں بدلنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ اب وقت ہے کہ متعلقہ اشخاص اور ادارے صورتحال کا فوری تعارف کریں اور مذاکرات کا راستہ کھولیں۔ یاد رکھیں کہ لانگ مارچ ہوا تو پھر اسمبلیوں سے استعفے بھی دور نہیں رہ جائیں گے، اور یہ ہوگا تو حکومت چلنا مشکل ہو جائے گی، اور پھر صرف حکومت ہی مشکل میں نہیں ہوگی، پورا پاکستان بھی مشکل میں ہوگا۔ جی ہاں دوستو، ان خیالات کا اظہار سہیل ورائج نے اپنے نئے کالم میں کیا ہے جو کہ اس وقت بہت ہی زیادہ وائرل ہوتا جا رہا ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل جے فار جرنلزم کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔